جی السلام علیکم، میں ہوں فالد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ آج 31 اگست 2021 ہے اور یہ آخری دن ہے۔ اس کے بعد افغانستان سے الائیڈ فورسز یعنی امریکنز اور اس کے اتحادی چلے جائیں گے اور ہم چین کی بانسری بجائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم کچھ نہیں دیں گے۔ لیکن آج 31 اگست 2021 میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم افغانستان کے واحد پڑوسی ہیں جنہوں نے اپنے دریا دل ہونے کا ثبوت دے دیا۔ وہ دریا دل ایسے کہ ہم نے اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں وہ تمام جگہیں ان لوگوں کو دے دیں جو کہ افغانستان سے پاکستان تشریف لائے ہیں، اور ہم نے ان کو ٹرانزٹ ویزا دیا ہے۔ ٹرانزٹ ویزا آدھے دن کا، 2 گھنٹوں کا، 6 گھنٹوں کا، یا 24 گھنٹوں کا، یا 48 گھنٹوں کا، یا بہت ہو تو 72 گھنٹوں تک کا ہوتا ہے۔ دنیا میں یہی رواج ہے، لیکن ہم نے تو 72 دنوں یعنی مہینے کا دے دیا، تو 72 دنوں کو ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ کیونکہ ہمارے وزیر داخلہ یعنی بہت زیادہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو 3 ہفتوں کا اور 4 ہفتوں کا ٹرانزٹ ویزا دے دیا۔ تو ہم نے کسی طریقے سے ان الائیڈ فورسز کے لوگوں سے اور ان کنٹری سے جنہوں نے ہمیں فیٹف میں رکھا، یا جنہوں نے ہمیں ریڈ لسٹ میں رکھا، یا جنہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک رکھے، ہم نے ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی چیز نگوشیٹ نہیں کی ہے۔ یعنی جب کہیں کوئی پھنسا ہوتا ہے تو اس سے نگوشیٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہم تو خیر سے لمحے ہی پڑ گئے اور ہم نے کہا جی ایبسلیوٹلی ناٹ، ایسا نہیں ہے، ایبسلیوٹلی ایوری تھنگ از اویلیبل، تو ہم نے وہ سب کچھ اویلیبل کر دیا۔ تو اب یہ لوگ جو ہے یعنی بلیک واٹر کی شکل میں ہمارے پاس آ گئے ہیں یا کسی اور شکل میں آ گئے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں اور مہینوں میں پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ جو بارڈر کھولا ہے یہ ہم نے کیوں کھولا ہے۔ اوپر سے سونے پر سہاگا یہ کہ ہماری قومی اسمبلی جو ہے وہ عضو معطل کی طرح کہیں اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی امریکنز کے جانے کا پلان جو ہے وہ بہت عرصہ پہلے طے ہو گیا، پھر وہ یہاں سے جب اچانک نکلے، ایک دن ہمیں یہ خبر آئی کہ انہوں نے وہاں سے اپنا انخلاء شروع کر دیا ہے، تو ہم نے اپنی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی، یا پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کو بلا کے بریف کرنے کی ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں پریکٹیکلی کن راہوں پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اندر خانے ہی بیٹھ کے ایک ایک دو دو لوگ ڈرائنگ روم میں یہ فیصلے کر رہے ہیں، تو کیا آیا ہمارے لیے یہ سب چیزیں درست ہیں؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ میں اب افغانستان میں اگر امریکن نے جیسے ابھی وہ داعش خراساں پر جو ہے وہ حملہ کیا، اور آج جیسے کہ یعنی پچھلے 30 اگست کو انہوں نے ایک دہشت گرد گروہ پر حملہ کیا، جس سے میزائل جو ہے وہ ساتھ گھر میں گھس گیا، اور وہاں پر معصوم بچے جن کی تصویریں آج میڈیا پر جو ہے وہ اویلیبل ہیں، وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، تو ان کا کیا قصور تھا؟ تو ایسی چیزیں تو یعنی لاسٹ جو ایکٹیویٹی امریکنز چھوڑ کے گئے خون سے بھرپور، وہ تو ہمارے لیے ایک بحیثیت انسان ایک بہت لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن کل جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ہارٹ ٹارگٹس کو، ہارٹ پرسیوٹ کو چھوڑیں گے نہیں جو ہمارے انٹرسٹ کے اگینسٹ کام کریں گے، تو اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ان کے میزائل یا ان کے جو ڈرونز ہوں گے وہ کہاں سے جائیں گے؟ کیا آیا وہ ایران کے اوپر سے گزریں گے، یا وہ کہیں ترکی والی سائڈ سے آئیں گے، یا وہ اوپر جو تاجکستان اور ازبکستان اور دوسری سٹیٹس ہیں ان میں سے آئیں گے جن کے ساتھ تان لگتا ہے، یا وہ ہماری حدود سے گزریں گے؟ کیونکہ یہ جو ٹرانزٹ ویزا لینے والے آئے ہیں یہ نہ تو جو ہے وہ اس طرح سے اوپر کی نارتھ کی سائڈ پہ یعنی تاجکستان ازبکستان اس طرح وہاں اوپر کی طرف نہیں گئے ہیں جہاں ناردرن الائنس کو پہلے سے سپورٹ حاصل تھی، تو اس طرف کوئی نہیں گیا ہے، نہ ہی وہ ایران کی طرف جو ہے اس طرح سے گئے ہیں۔ یہ سارے ہمارے رستے ہمارے گھر کی طرف جو ہے یہ چلتے آئے ہیں۔ تو کیا آیا ہم اتنے ہی سادہ لوگ ہیں؟ لیکن یہ سوال وزیر اعظم سے یا موجودہ حکومت سے یا اس کے ساتھ جو دوسرے جڑے ہوئے ہیں ان سے یہ کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے تو جو سینیٹرز ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔
یعنی حکومت کے جو سینیٹرز ہیں اور حکومت کے جو منسٹرز ہیں ان کو تو اس کے بارے میں کسی طرح سے کوئی معلومات مہیا نہیں کی گئی ہیں کہ کون آ رہے ہیں، کتنے آ رہے ہیں، کس پالیسی کے تحت آ رہے ہیں، کون سا ویزا ان کو دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر وہ ٹوٹلی بلینک ہے۔ تو قوم بھی ماشاءاللہ اس پر جو ہے وہ کہیں پر کوئی معلومات نہیں رکھتی ہے۔ تو ہم نے صرف وہی کیا جو کہ مشرف نے 2000 وہ جو 9/11 کا ہوا تھا نا، تو امریکنز نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ان کے ساتھ ہیں۔ تو ہم نے ان کی ساری کی ساری ڈیمانڈز جو تھیں، وہ 6 تھیں یا 7 تھیں، وہ ساری کی ساری 7 تھیں، وہ ہم نے قبول کر لیں۔ اور ہم نے کسی طرح کی کوئی اپنی طرف سے، حالانکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم ان سے کسی نہ کسی طرح کی کوئی چیز نیگوشیٹ کریں گے، کہیں پر کوئی سیٹلمنٹ کریں گے، لیکن ہم نے من و ان جو ہے وہ ایسے کر کے ہاتھ باندھ کے ان سے سب کچھ جو ہے وہ ان کا مان لیا۔ تو آج بھی جو ہم نے یہ ویزا اور یہ سارا کچھ جو ہے 3 ہفتوں کا اور 4 ہفتوں کا جو ڈرامہ ہم بنا رہے ہیں، یہ بھی ہم نے بالکل من و ان مان لیا کہ جی آپ آئیے، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلیں۔ تو کل جب ان کے ڈرون اور میزائل جو ہے وہ اس طرف جائیں گے جہاں پر وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم کہیں گے جی اب جو ہے وہ اور تو کہیں سے نہیں جا سکتے تھے، اب فضا ہماری استعمال انہوں نے کر لی، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہم جو ہے وہ ان کے آگے پروٹیسٹ کریں گے، یعنی ان کے سامنے احتجاج کریں گے۔ تو احتجاج تو ویسے ہی ہوتا ہے جیسے آج پی ڈی ایم جو ہے وہ کراچی میں کر رہی تھی، ان کا آپ احتجاج دیکھیے یا ان کا جلسہ دیکھیے، تو اس میں جو ہے نہ کوئی لائے عمل ہے، نہ انہوں نے کوئی ایسا پلان دیا ہے۔ وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اسلام آباد جائیں گے۔ تو کیا آیا یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے یہ یعنی اس محاورے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ افغانستان میں ہمارے ساتھ تو طالبان نے بہت کچھ کر دکھایا ہے، تو یہاں پر بھی کوئی اسی طرح کی، یعنی کیونکہ ان کے کچھ افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں خانہ جنگی کی سی صورتحال ہو جائے گی اگر یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ درست نہ ہوں۔ یعنی خیر کا کلمہ انہوں نے نہ پڑھنا ہے، نہ انہوں نے کچھ بتانا ہے۔ تو ہمیں تو ہر طرف سے ایک طرح کی غیر یقینی کی سی صورتحال دکھائی دے رہی ہے، لیکن ہمیں یقین کوئی نہیں دلا رہا کہ اس ملک کا اقتدار یا اس ملک کے ایوانوں میں بھی کوئی فیصلہ کہیں پر ہو رہا ہے۔ تو اب 31 اگست 2021 تو آج گزر جائے گا، تو جو صورتحال 1 سپٹمبر سے بن رہی ہے یا جو بنے گی، وہ ہمارے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہے، کیونکہ اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ آج ہمیں یعنی جو کل کا دن تھا 30 اگست کا، اس میں افغانستان کی طرف سے فائرنگ کی گئی اور ہمارے 2 فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ وہی ٹی ٹی پی کے لوگ تھے جنہوں نے وہاں سے، لیکن ہم نے تو توقع باندھی ہوئی ہے طالبان سے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 3 رکنی یا 4 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کا تمام کردار یا عمل یا ان کی تمام ایکٹیویٹیز کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ دیکھیں گے اور وہ گارنٹی کریں گے کہ وہ ایسے حالات نہ ہوں جس سے پاکستان، تو بھائی جب سب ایک ہی خاندان کے ہوں، پھر ان کا عقیدہ بھی ایک جیسا ہی ہو، پھر ان کی ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہاتھ ملا کے نا بیعت کرتے ہیں، تو جب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یگانگت کبھی کیا، تو پھر ہمیں اس پر شک و شبہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو حکومت کی وہ بات جو ہے وہ ماننے کو ہی تیار ہیں کہ جی وہ ٹی ٹی پی جو ہے یہاں پر کچھ نہیں کرے گی، کیونکہ وہ افغانستان میں کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ لیکن کل تو ہمارے 2 جو فوجی جوان ہیں وہ تو اس کام میں آ گئے، ان کی شہادت ہوگی، تو ہم نے اور کتنی دوسروں کی باتوں پر یقین کرنا۔ ہمیں آنے والے دن بہت کچھ سکھائیں گے اور بہت کچھ بتائیں گے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہم بحیثیت قوم اس بتائے ہوئے کو سمجھ سکیں اور اس دکھائے ہوئے کو بھی سمجھ سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔